السلام علیکم۔ کلاس 9 کی اسلامیات ہے، سبق ہے حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور اثار۔ سخاوت کہتے ہیں کھلے دل سے خرچ کرنے کو۔ اللہ تعالیٰ نے جو مال ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے بندوں پر خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ اور اثار کے معنی ہیں اپنی ضروریات یا خواہش پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا، یعنی کہ ایک چیز ہے جس کی مجھے بھی ضرورت ہے اور میرے بھائی کو بھی ضرورت ہے، اپنی ضرورت ہونے کے باوجود میں وہ چیز اپنے بھائی کو دے دیتی ہوں، یہ سخاوت بھی ہے اور اس کو احسار بھی کہتے ہیں۔ اچھا، جو سخاوت ہے وہ صرف مال و دولت کی نہیں ہوتی، بلکہ علم کی بات اس شخص کو بتانا جو اس سے واقف نہ ہو، یہ بھی سخاوت ہے۔ کسی بیمار اور پریشان حال شخص کو وقت دینا، اس کا دل بہلانا، یہ بھی سخاوت ہے۔ کسی صحت مند انسان کا کسی بیمار بوڑھے کمزور کی مدد کرنا، یہ بھی سخاوت کہلاتا ہے۔ سبق کی مشق حل کرتے ہیں، درست جواب کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، سخاوت سے مراد ہے، جواب ہے کھلے دل سے خرچ کرنا۔ نمبر 2، علمی سخاوت سے مراد ہے، جواب ہے کسی کو علمی بات سمجھانا۔ نمبر 3، یتیموں کی پرورش کرنا اور عوامی فلاح و بہبود کے کام انجام دینا کہلاتا ہے۔ فلاح و بہبود کہتے ہیں بھلائی کو، بہتری کو، جواب ہے سخاوت و احسار۔ نمبر 4، انصاری میزبان نے مہمان کے ساتھ سلوک کیا، جواب ہے خود بھوکے رہے اور اس کو کھلایا۔ نمبر 5، انسانی دل سے مال و دولت کی لامحدود محبت اور لالچ کو ختم کرتی ہے، جواب ہے سخاوت۔ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کی ایک مثال تحریر کیجیے۔ سبق کا پہلا صفحہ ہے، پیج نمبر 67۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ مانگا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیتے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور سوال کیا، یعنی اس نے مدد طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صدقے کے مال میں سے اتنی بکریاں دینے کا حکم فرمایا کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان کو بھر دیتیں۔ وہ اپنی قوم کی طرف لوٹا اور کہنے لگا، اے میری قوم، اسلام لے آؤ، بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ محتاجی کا خوف نہیں رہتا۔ سوال نمبر 2، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی سخاوت کی ایک مثال بیان کریں۔ سبق کا دوسرا صفحہ ہے، پیج نمبر 68۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اہل بیت اطہار کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ گھرانے کے افراد کو۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم سخاوت اور اثار و قربانی کا پیکر تھے۔ ایک بار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھے کہ افطار کے وقت سائل نے دستک دی کہ وہ بھوکا ہے۔ سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو، مانگنے والے کو، درخواست کرنے والے کو۔ تو سب کچھ اس کو عطا کر دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سوال نمبر 3، غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کس طرح سخاوت کا مظاہرہ کیا؟ سبق کے دوسرے صفحے پر ہی اس کا جواب ہے۔ غزوہ تبوک 9 ہجری کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کوئی ایسا شخص ہے جو لشکر کی تیاری میں میری مدد کرے تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب مال و اسباب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نچھاور کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا نصف مال پیش کر دیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینکڑوں اونٹ، گھوڑے اور اشرفیاں بارگاہ رسالت میں پیش کر دیں۔ تفصیلی جواب دیں۔ سوال ہے، سیرت طیبہ سے سخاوت کو مثالوں سے واضح کریں۔ ہیڈنگز بنا کر ہم اس کا جواب لکھیں گے۔ سب سے پہلے لکھیں گے سخاوت کے معنی اور مفہوم۔ سخاوت کے معنی کھلے دل سے خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال عطا فرمایا ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کے بندوں پر مال خرچ کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔
سخاوت کے مختلف طریقے ہیں، مثلاً فقراء اور مساکین کو کھانا کھلانا، یتیموں کی پرورش کرنا، بیواؤں کی مالی مدد کرنا اور عوامی فلاح و بہبود کہتے ہیں بہتری کو، بھلائی کو، کہ مختلف امور انجام دینا، امور کہتے ہیں کام کو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، اللہ تعالیٰ نے اِثار کرنے والے لوگوں کو کامیاب قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اِثار کہتے ہیں دوسروں کے لیے قربانی دینا، یعنی کسی چیز کی ضرورت اور حاجت آپ کو ہے اور آپ کے بھائی کو بھی ہے، لیکن اپنی حاجت ہونے کے باوجود اس کی حاجت پوری کرنا، یہ اِثار کہلاتا ہے۔ یہ بھی ایک طرح کی سخاوت ہے، اور وہ اپنے آپ پر انہیں ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود انہیں شدید حاجت ہو یعنی ضرورت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخاوت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ترجمہ: سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، اور کنجوس اللہ اور جنت سے دور اور آگ کے قریب ہے۔ سیرت طیبہ اور سخاوت، پہلی مثال ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ مانگا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما دیتے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور سوال کیا یعنی مدد مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صدقے کے مال میں سے اتنی بکریاں دینے کا حکم فرمایا کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان کو بھر دیتیں۔ وہ اپنی قوم کی طرف لوٹا اور کہنے لگا، اے میری قوم، اسلام لے آؤ، بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر عطا فرماتے ہیں کہ محتاجی کا خوف نہیں رہتا۔ مثال نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا اور کوئی مانگنے والا آ جاتا تو اپنی ضمانت دے کر مطلوبہ شے کسی سے لے کر حاجت مند کی ضرورت پوری فرما دیتے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کسی چیز کا سوال کیا یعنی کسی چیز کی مدد طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت میرے پاس کوئی شے نہیں، ہاں تم میری ضمانت پر اپنی مطلوبہ اشیاء خرید لو، جب ہمارے پاس کچھ آئے گا ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ حاصل بحث، ہمیں بھی سخاوت و ایثار کی صفات اپنانی چاہیے، کیونکہ سخاوت و ایثار سے جہاں افراد معاشرہ کی مدد ہوتی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے۔ سخاوت انسانی دل سے مال و دولت کی لامحدود محبت اور لالچ ختم کر دیتی ہے، جس کے بعد انسان کو اطمینان قلب جیسی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ سخاوت سے بلائیں ٹل جاتی ہیں اور ایمان کامل نصیب ہوتا ہے۔